شوہر یا درندہ۔ زاہد گھر آتا تو اس کی بیوی پریشان ہوتی تھی۔ آج گھر آیا تو بیوی سو چکی تھی۔ زاہد اپنی 18 سالہ محبوبہ کے پاس چلا گیا جو پیٹ پالنے کے لیے دھندا کرتی تھی۔ اب ہر شام گھر سے جانے سے پہلے اس کے پاس جاتا تھا، مگر ایک رات اچانک آنکھ کھلی تو بیوی بیڈ پر نہیں تھی۔ کیا کروں، میرے بچوں کو تباہ کرنے والی میری بیوی ہی تو ہے، کیا کروں میں، وہ میری دشمن ہے۔ وکیل صاحب بس میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اسے زاہد غصے سے بات کر رہا تھا۔ وکیل نے پانی کا گلاس سامنے کیا اور یہ پانی پیو زاہد صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جان چھڑوا لیں گے، فکر کیوں کرتے ہو؟ زاہد بولا بہت گندی عورت ہے، وہ اپنے بھائیوں کی بات مانتی ہے، بس ویسا ہی کرتی ہے جیسا اس کی ماں کہتی ہے۔ وکیل بولا بتاؤ اصل مسئلہ ہے کیا؟ وکیل صاحب میری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، پہلے 6 سال تو ٹھیک گزر گئے۔ علیشہ ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی تھی، ماں بھی دنیا سے چل بسی اور ہم 3 بھائی ہیں، ماں کے گزرنے کے بعد بھائی ہیں اور ماں کے گزرنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے ہیں۔ لینٹر ڈالنے والے کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا۔ علیشہ پڑھی لکھی ہے اور میں بالکل ان پڑھ۔ اس نے مجھے کہا کہ گھر میرے نام کروا دو۔ میں علیشہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا کہ بھلا میرا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، میری جان بھی مانگو تو حاضر ہے، پھر یہ چند مرلے کے گھر کی کیا اوقات ہے۔ خیر گھر اس کے نام کر دیا۔ مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی، زندگی اچھی گزر رہی تھی اور اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ میں پھر آہستہ آہستہ بیدار سے رہنے لگا اور پھر میں دبئی چلا گیا، وہاں جا کر محنت مزدوری کرنے لگا۔ اللہ نے رحمت کی، وہاں اچھا سیٹلمنٹ ہو گیا۔ بیوی کو ہر مہینے لاکھ روپے بھیجنے لگا، جتنے پیسے بھیجتا وہ اپنے بھائیوں کو دے دیتی۔ 2 سال میں نے 14 لاکھ روپے کمائے اور اس نے اپنے بھائیوں کو دے دیے۔ علیشہ کے بھائیوں نے میرے پیسوں پہ ہوٹل بنا لیا۔ میں جو پیسے بھیجتا وہ سب بھائیوں کو دے دیتی اور میں جانتا تھا کہ علیشہ ایسا کر رہی ہے، لیکن جب میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوٹل پارٹنرشپ پہ ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور میں بہت خوش تھا، لیکن علیشہ مجھے پریشان کرنے لگی۔ اس نے مجھے میرے بھائیوں سے جدا کیا اور میری بہنوں کو منع کر دیا کہ ہمارے گھر نہ آئیں، اور بہنیں رو کر چپ ہو گئیں۔ بھابھی نے منع کیا ہے، اس لیے ہم اب بھائیوں کے گھر نہیں آ سکتے۔ میں چپ رہا صرف بچوں کی خاطر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ معصوم رل جائیں گے۔ علیشہ کو بس پرواہ تھی تو اپنی بہن کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی ماں سے ہر بات کرتی، ہر وقت بہن سے ماں سے باتیں کرتی رہی۔ فون پہ میں نے کافی بار منع کیا، لیکن وہ میری بات نہیں مانتی اور پاکستان آیا۔ دبئی سے 2 مہینے کے لیے ایک رات سویا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کچھ گندی سی بدبو آنے لگی۔ میں اٹھا، دیکھا علیشہ بیڈ پر نہیں ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دیکھا کہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، میری تصویر پر کچھ مرچیں جلا کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھ پہ تعویذ کر رہی ہے۔ میں کافی چکرا سا گیا اور اس لیے میں ساری رات جاگتا رہا۔ علیشہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، علیشہ ایسا کیوں کر رہی ہو تم چاہتی کیا ہو؟ میں تمہارے قدموں میں رہوں؟ تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، یہ سب کام چھوڑ دو، ایسا نہ کیا کرو۔ علیشہ رات کو تو کچھ نہ بولی اور صبح اپنی ماں کے گھر چلی گئی، بچوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ میں گھر نہیں تھا اور کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو بچے اور علیشہ گھر نہیں تھے۔ پریشان ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ وہ میکے چلی گئی ہے۔ میں سسرال پہنچا، علیشہ کے بھائی بھی گھر پر ہی تھے۔ سب نے مجھے بہت بے عزت کیا اور مجھے گالیاں بھی دیں کہ ہماری بہن پہ الزام لگاتے ہو۔ جج صاحب کافی برہم ہوئے اور علیشہ زاہد سے کہنے لگی تم کو گھر چاہیے نا تو لے لو، مجھے ابھی طلاق دو۔ جج صاحب نے زاہد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور وکیل کو بھی سزا سنائی۔ علیشہ کو باعزت بری کیا اور معافی مانگتے ہوئے علیشہ چلی گئی۔ زاہد جیل میں تھا کہ خون کی الٹیاں کرنے لگا، پتہ چلا اسے ایڈز ہو چکا ہے۔ زاہد ہر دن موت کی طرف جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو پھر اسے یاد آنے لگی کہ علیشہ اور بچے، رونے لگا کہ یہ میں نے کیا ظلم کیا۔
بیچاری علیشا کو کتنا درد دیا تھا۔ میری بیٹیاں، میری شہزادیاں، میرا بیٹا، وہ آوازیں دینے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی تو زاہد کو زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے۔ تڑپ تڑپ کر زاہد مر گیا۔ علیشا کو مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی، کتنا درد دیا تھا۔ زاہد نے دوسری شادی اور چند لاکھوں کی خاطر کتنا ظلم ڈھایا۔ وہ بے حس ہو چکا تھا اور بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا، بیٹیاں بے سہارا کر گیا۔ کیا مر جانا ہی اس کی سزا تھی؟ اسے بھول گیا تھا کہ کسی کی آنکھ خاک کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تو ظلم نہ ڈھائیں، بے رخی نہ کریں، اسے سمجھائیں۔ جو کلمہ پڑھ کر آپ کی ہو گئی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیں۔ یہاں مرد کو محبت کا سبق دیتا ہوں، وہاں عورت بھی خیال رکھے، اپنے ہم سفر کی محبت کو سینے سے لگائے، نہ کہ ضد اور انا میں رہے۔ امید ہے کہ آج کی کہانی سے آپ کو اخلاقی سبق بھی ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بھی بنائی گئی ہے اور مردوں کے لیے بھی بنائی گئی ہے، اور آپ اس کہانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔